داعش بن گئی، بوکو حرام بن گیا، آئسس بن گیا، یہ جنت میں نہیں جانے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے جو ظلم کرے گا اس کو میں سزا دوں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمانیت جو ہے تمہارے گناہوں پہ حاوی ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے، ہاں نہ روک رہا میں مولا شتاب جانے دے۔ ہو سکتا ہے کسی اور شعر کا مصرع کہہ دیا، بہرحال اسی نظم میں آتا ہے کہ میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے۔ مطلب یہی ہے کہ میرے گناہ کم ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا میری رحمت بہت وسیع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے تو کس کو پتہ ہے کس نے کہاں جانا ہے۔ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، کہ اس کا صرف ارادہ تھا کہ میں ایک کام کروں کوئی، اس ارادے کو ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا اور اس کو بخش دیا۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کوئی آدمی اس کے پاس گیا اور بڑا گناہ گار تھا، تو اس شخص نے کہا کہ تم تو گناہ گار آدمی ہو، تم نے فلاں 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 گناہ کیا، اللہ تو تمہیں بخشے گا نہیں، دیکھو میں میری طرح نیکیاں کرو، میں جنت میں جانے والا ہوں۔ دونوں مرے جب تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا؟ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، اس لیے تم نے تکبر کیا ہے بیان کر کے، ایروگینس شو کی ہے، تو اس لیے تمہیں میں جہنم میں ڈالتا ہوں بڑی نیکیاں کرنے کے باوجود، اور وہ جس کو تم نے کہا تھا نا دوزخ میں جائے گا اس کو میں جنت میں ڈال رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو غیر احمدی کہتے ہیں غلط ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے عمل ٹھیک رکھیں، نیکیاں کریں، اللہ کا حق ادا کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، بندوں کا حق ادا کریں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں، غریبوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں بڑوں کا خیال رکھیں، عزت سے احترام سے پیش آئیں ہر ایک سے۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک بندوں کے حق، ایک اللہ کے حق، یہ دو ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ میں ابھی تو پچھلے دنوں میں نے خطبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں تو واقعہ سنایا نا کہ ہاں وسلم کو عائشہ نے اور بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے، آپ نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا، کسی کے اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا۔ تو آن وسلم کا جو مقام ایسا نہیں، تو یہ غیر احمدی کون ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ دینے والے، جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اس لیے عاجزی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو۔ کوئی پتہ نہیں، دل سے ہمیشہ ہی دعا مانگو کہ اللہ جام بخیر کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور جب بھی لے کے جائیں اپنے پاس رکھے، نہ کہ آگ میں ڈالے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نیک کام کوئی بھی کر رہا ہو میں اس کو اجر دیتا ہوں اس کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، حلف الفضول اس کا نام تھا۔ وسلم اس کے ممبر تھے۔ نبوت کا دعویٰ کیا، مدینہ چلے گئے، ایک دفعہ ذکر ہوا غریبوں کی خدمت کا، تو وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر جو ہیں وہ نیک کام کر رہے تھے، اگر وہ آج بھی مجھے بلائیں نا اس کام کے لیے کہ ان کی کمیٹی میں شامل ہو جاؤں، تو باوجود اس کے کہ میرا نبوت کا مقام بہت اونچا ہے میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو یہ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ بہرحال ان کو دے گا، اور جہاں غلطیاں ان کی وہ سزا بھی دے گا۔ باقی وسلم نے تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی، ساری جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو تکبر دکھانے والے ہیں سو کالڈ بزرگ کی طرح کہ تم جہنم میں جاؤ گے میں جنت میں جاؤں گا، یہ پتہ نہیں اب یہ کہ جنت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔